بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم خواجہ خواجگان خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جناب قطب القطاب خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا تو سلطان نے خواجہ صاحب سے کہا کہ میں نے اب بادشاہت نہیں کرنی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو بادشاہت چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم تمہاری جگہ بیٹھ جائے گا۔ سلطان نے کہا کہ میں اب آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ لہٰذا خواجہ قطب صاحب نے اپنی جگہ چھوڑ کر سلطان کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ میں تیری تربیت کروں گا اور تو مخلوق خدا کا بھلا کرنا۔ اس وقت لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ وقت کا بادشاہ تھا، اس لیے پیر صاحب بھی قریب آ گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ دہلی میں اسلام پھیل گیا اور یہ بات ہندوؤں کو پسند نہ آئی تو انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں 2 ماہ کا بچہ تھا روتی ہوئی بادشاہ کے دربار میں آئی۔ بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا جو بات میں کہنے لگی ہوں تم سننے کی ہمت نہیں رکھتے اور نہ ہی تم کچھ کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ، میں سن سکتا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، اس کے بعد میرے گھر یہ بچہ پیدا ہوا اور اب وہ کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم نام بتاؤ، میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں اور یہ بچہ تمہارے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش کے پیروں تھلے زمین نکل گئی۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ اپنی زبان بند کر، تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ عورت نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر طرف خبر پھیل گئی اور پھر دہلی کا پیر لاٹھی کے سہارے دہلی کی عدالت میں آیا تو بادشاہ اور لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جس پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر نہیں بلکہ مجرم بن کے آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے عورت سے فرمایا بی بی میں تمہیں نہیں جانتا، تو کون ہے؟ خواجہ قطب صاحب نے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہیں؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے مسلمان کھڑے ہو گئے اور کہا ہم نے خواجہ صاحب کو اس عورت سے ملتے دیکھا ہے۔ خواجہ قطب صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ رات کے وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روتے ہوئے سو گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواب میں آئے اور فرمایا قطب الدین میرا انتظار کرنا۔ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مرید دے سر تے رہندا، جھوٹے ہون یا سچے۔ صبح جب عدالت لگی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے اور فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا ہے کہ میرا انتظار کرنا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ راتوں رات کون اجمیر گیا ہے اور کون آیا ہے، ہمیں یہ جھوٹے بہانے نہ سنائے جائیں۔ لہٰذا بادشاہ نے عدالت 3 دن کے لیے برخاست کر دی۔ تیسرے دن مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اجمیر سے بہت قافلے آئے پر خواجہ غریب نواز نہ آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مغرب ادا کی اور جب سلام پھیرا تو پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ابھی 2 رکعتیں باقی تھیں۔ سلام پھیر کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غریب نواز کے گلے رکھ کر بہت روئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قطب الدین جاؤ اور بادشاہ سے کہہ دو کہ صبح عدالت لگا دے۔
صبح جب عدالت لگی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت خواجہ قطب صاحب کا ہاتھ پکڑ کر عدالت کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر فرمانے لگے کہ کتنے بدبخت ہو، میرے قطب الدین کا تماشا دیکھنے آئے ہو۔ عدالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے کہا کہ جھوٹ مت بولو ورنہ مر جاؤ گی۔ پھر ایک نظر گواہوں کی طرف دیکھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی تم اس حقیقت سے واقف ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ دلیلیں نہ دیں اور گواہ پیش کریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز باہر میدان میں آ گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تیرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آیا ہوں، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہوں گے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے قطب کے لیے بھی بولنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو جانتا ہے کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو عورت کہنے لگی کبھی بچے بھی بولتے ہیں۔ تو بچے نے پہلے خواجہ غریب نواز کو سلام کیا اور پھر فرمایا کہ وہ ہجوم میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا اور چل دیے۔ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کے اصرار پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت خواجہ قطب صاحب کو پھر دہلی میں چھوڑ دیا، اور یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا اپنی زندگی میں دہلی کا آخری سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل مسند اولیاء کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔